أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ یہ صورت الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی تو شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے، آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری یعنی دنیا کی یا نفس کی بیماری ہے، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ
شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین اکرام، خاکسار کا اسی ماہ کا 8 اکتوبر 2021 کا جو خطبہ جمعہ تھا، اس کا عنوان اس طرح تھا کہ قرآن کریم کی روشنی میں نبوی نعمت کی حقیقت۔ اور اس کے بعد 15 اکتوبر 2021 کا جو خطبہ جمعہ تھا، اس کا عنوان تھا کہ خبیث اور طیب میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار حصہ اول۔ اور آج کا یعنی 22 اکتوبر 2021 کے میرے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہی ہے جو کہ 15 اکتوبر کو تھا۔ مثلا خبیث اور طیب میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار، اور یہ حصہ دوم ہے۔ سامعین اکرام، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد الاسلام سورۃ الحج کی آیت 53 کے حوالے سے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 352 353 پر لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں: اب جل شانہ آیت موصوفہ محمدوہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے، بعض صورتوں میں شیطان کا بھی دخل ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ پس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے، اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وحی کی غلطی کہلائے گی، نہ کہ اجتہاد کی غلطی۔ اب خدائے تعالیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی، جس کو دوسرے لفظوں میں اجتہاد بھی کہتے ہیں، مس شیطان سے مخلوط ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کوئی تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تب فی الفور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی مطلوع اور مہیمن ہے، نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے، اور وحی مطلوع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز شعائیں شیطان کو جلاتی ہیں۔ اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے۔ لیکن وہی غیر مطلوع جس میں نبی کا اتحاد بھی داخل ہے، یہ قوت نہیں رکھتی۔ اس لیے تمنا کے وقت جو کبھی شاذ و نادر اتحاد کے سلسلہ میں پیدا ہو جاتی ہے، شیطان نبی یا رسول کے اتحاد میں دخل دیتا ہے، پھر وہی مطلوع اس دخل کو اٹھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اجتہادات میں غلطی بھی ہو گئی جو بعد میں رفع کی گئی۔ تو میں ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ یہ اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور وحی مطلوع کے ذریعے اپنے جو مرسل ہوتا ہے اس کی وحی میں سے اٹھا دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے جو مرسلین ہوتے ہیں ان سے ان کے فہم اور ان کے ذہنوں کو اپنے قبضہ میں لے کر ان کے منہ سے بعض ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا اس مرسل کے بعد اس کی جو جماعت ہوتی ہے یا اس کی امت ہوتی ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی مطلب کہ آزمائش کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی جو اتحادی غلطیاں کسی مرسل یا نبی سے ہوتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ خود نہیں درمیان سے نکالا کرتا، وہ اسی طرح رہتی ہیں، لیکن نبی کو اب نبی کے جو معاملہ ہے اس کو اس اتحادی غلطی سے اللہ تعالیٰ نبی کو اٹھا دیتا ہے، یعنی ایسے کر دیتا ہے نبی کی پوزیشن کو کہ اس نے کوئی غلطی اتحادی کی ہی نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر چلہ ہوشیارپور میں جب محمدی مریت مرزا غلام احمد صاحب پر یہ نشان رحمت کی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، تو اس وقت جب یہ پہلی دفعہ شائع ہوئی ہے، یہ اشتہار 20 فروری 1886 میں یہ الہامی پیشگوئی جو ہے
تو ملہم نے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اس کے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا اپنے قلم سے خود لکھا، یہ الہامی لفظ نہیں ہے لڑکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا تصرف تھا جس کی وجہ سے ملہم نے یہ لڑکا لکھا. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے لکھوایا تو انہوں نے لکھا. بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو نرینہ اولاد بخشی. جب وہ نرینہ اولاد مطلب جو اللہ تعالیٰ نے دینی تھی وہ ان کا سلسلہ ختم ہو گیا. یعنی مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اس کی بشارت کا سلسلہ ملہم یعنی مرزا غلام صاحب کی وفات تک جاری رکھا. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملہم یعنی مرزا غلام صاحب کی اتحادی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا اور بتا دیا ہے انڈائریکٹلی کہ یہ جو ذکی غلام ہے تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کے بعد بھی اس کا سلسلہ بشارتوں کا جاری رہتا ہے. اور جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بشارت دیتا ہے کسی ذکی غلام کی یا حلیم غلام کی، تو وہ حلیم غلام یا ذکی غلام اس بشارت کے بعد اس ملہم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اس اتحادی غلطی کو، جو انہوں نے اشتہار جو ہے 20 فروری 1886 کا الہامی پیشگی مسلم موعود کا شائع کرتے وقت انہوں نے ذکی غلام کے آگے اپنی قلم سے بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا، اس کو اٹھا دیا. تو یہ ایک ضمنی سی بات تھی، میں چاہتا تھا آگے بات کرنے سے پہلے میں سامعین کو بتا دوں. سامعین کرام، حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرسم کی اتحادی غلطیوں کے حوالے سے مخالفین کے بے جا اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 115-116 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لیتا ہے. تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. یہی بات میں نے ابھی مطلب کہ یہ حوالہ پڑھنے سے پہلے یہی بات میں نے اپنے سامعین کو سمجھائی ہے کہ بعض اوقات خود اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کے ذہن کو اپنے قبضہ میں کر کے اس سے کوئی اتحادی غلطی خود کرواتا ہے. تو اس قسم کی اتحادی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ دور نہیں کرتا. ہاں، نبی کی پوزیشن کو کلیئر کر دیتا ہے. ایسی وہی نظر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ملہم پر جس سے اللہ تعالیٰ نے وہ اتحادی غلطی کروائی ہوتی ہے کہ اس کی پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے حضرت مرزا غلام صاحب کی پوزیشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ ان کی اولاد کے نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی ذکی غلام اور ذکی غلام کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ بشارتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بشارتوں کے بعد پیدا ہوگا. تو حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں تو وہ پیدا ہی نہیں ہوا بطور لڑکا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ میں اپنے ملہم حضرت مرزا غلام صاحب کی اس اتحادی غلطی کو دور فرما کر ان کی پوزیشن صاف کر دی. لیکن اتحادی غلطی وہاں پر وہ جو لکھی ہوئی رہ گئی ابھی تک وہ چل رہی ہے. تو بہرحال وہ جو جیسے کہ سورۃ الحج کی آیات 53 اور 54 میں اللہ نے فرمایا نا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے اور دنیا ہوتی ہے، تو وہ ان کے لیے پھر وہ جو اس قسم کی جو اتحادی غلطی ہے جو نفس ڈالتا ہے یا اللہ ڈلواتا ہے تو وہ ان کے لیے ابتلا بنتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے. تو اس میں سے پھر اکثر دھوکہ کھاتے ہیں. آگے ہم فرماتے ہیں تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا. ہاں، یہ تو حضور صاحب نے فرما دیا، وہی بات فرمائی حضور صاحب نے فرمائی جس کا بھی میں نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا. علاوہ اس کے سامعین کرام میں آپ کو ضمنی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا نفس جو ہے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ کوئی مومن جو ہے کوئی انسان بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بڑا ظالم ہے. نفس انسان کو گمراہ کر دیتا، پتہ نہیں لگنے دیتا، تو وہ چکر میں ڈال کے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. لیکن کوئی انسان بھی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے نفس سے بالا ہوں. ایون کہ حضرت یوسف علیہ السلام سورۃ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود برگزیدہ نبی تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ خود فرماتا ہے کوئی انسان بھی اپنے نفس سے بالا نہیں ہے، اپنی طاقت سے نفس کے شر سے بچ نہیں سکتا. ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے وہ بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. لیکن ضمنی طور پہ بتا دیتا ہوں کہ جماعتین یا قبرستان کے جو نام نہاد خلیفے ہیں وہ اس قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں
کہ مرزا ناصر اکثر کہا کرتا تھا کہ ہمارے اس سلسلے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نبی یا کسی مرسل کسی مجدد آنے کا مطلب کہ کوئی ضرورت پڑے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفسی اپنے آپ کو بالا مرزا ناصر احمد سمجھ رہا تھا. یہ 3 اہم خطبات میں اس کے حوالے موجود ہیں، بارہا میں نے ان کے حوالے دیے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی جب کوئی بات کرتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کسی نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت پڑے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بندہ جس جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بھٹک چکا ہے سیدھے راستے سے. کیونکہ اس قسم کے بھٹکے ہوئے انسان ہی اس قسم کے دعوی کیا کرتے ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں جو ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دے یا کسی نبی کی ہمیں پھر اصلاح کے لیے ضرورت پڑے. تو یہ مسئلہ ہے ان کی قربستانی یا نام نہاد خلفاء کا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ان پر رحم کرے، اور پوری جماعت احمدیہ جو ان کو فالو کر رہی ہے، یہ نام نہاد لوگ ہیں، خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں. پوری جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی ہے، اس کو بھی انہوں نے بھٹکا دیا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ولیوں اور نبیوں کے ذاتی شعور و علم میں تغیر ہوتی رہتا ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اس حوالے سے سامعین کرام کو واضح رہے کہ انسانی علم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ علمی ترقی نظریات یا تصورات کی شکل میں ہوتی ہے. مذہبی زبان میں نظریے یا تصور کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور کوئی نبی پیدائشی عالم نہیں ہوتا. نبی کی پیدائش کے وقت، نبی کی پیدائش کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی بڑھتا رہتا ہے. عام انسانوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو علم بذریعہ وحی عنایت فرماتا ہے. وہ انہیں اصول علم کے لیے دعائیں سکھاتا ہے. مثلا ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے لیے یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہتا رہے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں یہ دعا موجود ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی حصول علم کے لیے چند دعائیں سکھائی ہوئی ہیں، جن کا میں اپنے مضامین اور خطبات میں بارہا ذکر کر چکا ہوں. جب اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کسی ولی یا نبی کا علم بدلتا ہے تو علم کے بدلنے سے اس ولی یا نبی کا عقیدہ بھی بدل جاتا ہے. یہ ایک صاف سچی بات ہے، کامن سینس کی باتیں ہیں. اور ایسی تبدیلی عقیدہ شان ولایت یا شان نبوت پر کوئی جائے حرف نہیں ہوتی. میں یہاں پر مثال دیتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات وفات کے سلسلہ میں عقیدہ کے متعلق ایسی ہی تبدیلی کی مثال ہے. یعنی مرزا غلام صاحب نے براہین احمدیہ لکھتے وقت لکھا تھا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے آسمان پر گئے ہوئے ہیں. عام جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کے مطابق انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا آخری زمانے میں تو پھر دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہیں ہموار کرے گا. لیکن 1891 میں جا کے اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ علیہ السلام پر یہ انکشاف فرما دیا کہ اے میرے بندے، مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک نبی تھا، ایک انسان تھا، وہ فوت ہو چکا ہے اپنا مشن مکمل کر کے. تو اس زمانے میں آسم کی پیشگوئی کے مطابق جو نزول عیسیٰ ابن مریم کی آسم نے خبر دی ہوئی ہے، اس کے مطابق کوئی امتی فرد ہے جس نے امت محمدیہ میں نزول فرما کر امت محمدیہ کی اور عیسائیوں کی اصلاح کرنی ہے. تو حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمانے میں تو وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. تو صاف پتہ لگ گیا کہ مرزا غلام صاحب کا اللہ کے الہام کے بعد علم میں اضافہ ہوا، اور اس علم کے اضافے کے بعد مرزا غلام صاحب کا حیات مسیح علیہ السلام کے میں جو پہلے عقیدہ تھا وہ بدل گیا. وفات مسیح کا عقیدہ آپ علیہ السلام نے اختیار کر لیا، اور انجمن اشاعت اسلام کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں باقی ایسے ہی ہوا تھا. لیکن ان کو نبوت کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہے. وہ نبوت کے معاملے میں ایک ضد ہے، ایک نفس کی بات ہے ان کی، وہ اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج میرا خطبہ جمعہ جو ہے، میں اپنے اس خطبہ جمعہ میں اپنے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بھائی ہیں جو غلطی خوردہ ہیں میرے علم اور میرے ایمان کے مطابق، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں. علاوہ اس کے سامنے کرام دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نئے نئے علمی حقائق دریافت ہوتے ہیں تو ان سے نئے علمی حقائق کو نئے نام بھی دینے پڑتے ہیں، اور اس طرح علمی ترقی کے ساتھ ساتھ نئی نئی اصطلاحات بھی وجود میں آ جاتی ہیں.
پچھلی چند صدیوں میں سائنس کے میدان میں ایسی بے شمار نئی اصطلاحات وجود میں آئی ہیں، مثال کے طور پر کشش ثقل، گریویٹیشن، الیکٹران، پروٹان، نیوٹران وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی شخص ان اصطلاحات پر اعتراض کرے کہ پہلے زمانوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں تھا، اب کیوں ہے، تو یہ اس کی سادگی اور لا علمی ہے۔ ایسے انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے زمانوں میں مذکورہ بالا اصطلاحوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان اصطلاحوں سے متعلقہ علمی حقائق ہنوز پوشیدہ تھے۔ اب جب یہ علمی حقائق منظ عام پر آ گئے تو ان سے متعلقہ علمی اصطلاحات بھی مرز وجود میں آ گئی ہیں۔ بعین ہی جب مذہب کمال کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں بھی نئی اصطلاحات وجود میں آ جاتی ہیں، اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ خاکسار نے اپنی بارہا مثال دی ہے کہ ورچوئس گاڈ جب میں نے لکھا نظریہ اللہ تعالیٰ کی مد کے ساتھ، جب ورچو اینڈ فینامنا کا ٹاپک آیا تو وہاں پر یہی مادے کی 3 حالتیں، وہاں پر میں نے اللہ نے مجھے بتایا کہ ایک چوتھی حالت بھی ہے جو مادے اور مایا کے درمیان ہے، تو اس کا میں نے نام رکھا ٹھایا، یعنی سالک۔ تو یہ ایک نئی اصطلاح بن گئی۔ تو یہ جیسے جیسے علم نے ترقی کی، دنیا میں ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کسی انسان پر نازل ہو گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں انکشاف فرمائیں علم کے حوالہ سے، تو ان کو پھر اس بندے کو یعنی نئے نام بھی دینے پڑ گئے، اور میں نے نام دیے ہیں، تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ اکثر کہتے ہیں مرزا غلام صاحب کے حوالے سے بھی کہ ذلی بروزی، یہ میں اس حوالے سے میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ اس قسم کی باتیں لا علمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے ماننے والے جو ہیں، وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہیں، وہ سب آپ کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے مزید آگے 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ قادیان حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو امتی، ذلی اور غلام نبی سمجھتی ہے، اور جماعت احمدیہ لاہور آپ علیہ السلام کو صرف مجدد یا محدث اور مہدی و مسیح موعود مانتی ہے، اور آپ کے امتی، ذلی اور بروزی یا غلام نبوت کی انکاری ہے۔ دونوں گروپوں میں 1914 سے لے کر آج تک یہ مسلسل نزاع زیر بحث چلی آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کے متعلق حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نبی تھے یا کہ محض مجدد، محدث، مسیح اور مہدی؟ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے علماء اور ارباب و اختیار حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی نبوت سے انکار کے لیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں میں سے 1901 سے پہلے اور 1901 کے بعد یہ حوالے پیش کرتے ہیں۔ میں اب ان کو حوالوں کا ذکر کروں گا، یعنی 1901 سے پہلے کی اور 1901 کے بعد کی حضرت مرزا غلام صاحب کی جو بھی تحریریں ہیں، تو وہ اپنے عقیدہ کو یا اپنے دعویٰ کو سچا کرنے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں۔ میں تفصیل سے اب ان کا پہلے ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلا حوالہ سنیے، وہ یہ رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، ناشر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور، صفحہ 10 پر ان کا یہ انہوں نے پیش کیا ہوا ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوالہ۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 27 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، اور اصل حقیقت جس کی میں علی رؤوس اشہاد گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پرانا نہ نیا۔ یہ پہلا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا سنیے، یہ حوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 255، 23 اکتوبر 1891 مطلب جو ہے تاریخ ہے اس کی۔ تو اس حوالے میں حضور فرماتے ہیں، میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا مسجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہ دوسرا حوالہ سن لیجئے۔ تیسرا حوالہ سنیے جو انجمن اشاعت اسلام جو اپنے نقطہ نظر ہے اس کے سپورٹ میں پیش کرتی ہے۔ تیسرا حوالہ کا جو ہے اپنا جو اس کا حوالہ ہے وہ اس طرح ہے کہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 جلد 1 صفحہ 230 231 حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں،
آپ علیہ السلام فرماتی ہیں سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب و کافر جانتا ہوں۔ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ تیسرا حوالہ تھا۔ چوتھا حوالہ اس طرح ہے کہ آسمانی فیصلہ آپ کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 313 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ پانچواں جو اقتباس ہے جو ہمارے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائی پیش کرتے ہیں اپنے دعویٰ کے یا نقطہ نظر کے سپورٹ میں، وہ یہ ہے ازالہ ہم کتاب ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 320 پر الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے۔ چھٹا حوالہ جو انجمن اشاعت اسلام جو پیش کرتی ہے وہ اس طرح ہے کہ رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، اور اس کے صفحہ 10 پر یہ انہوں نے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہوا ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ۔ وہ اس طرح ہے کہ حضور فرماتی ہیں نبوت کا دعویٰ اس طرف سے بھی نہیں، صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے۔ ساتواں اب میں کوٹیشن پیش کرتا ہوں اپنے لاہوری بھائیوں کی، تو یہ کتاب البریہ ہے حضور صاحب کی، اور 1898 میں یہ شائع ہوئی تھی، اس کے صفحہ 11 پر یہ ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں ہمارے مخالف جب اس بحث میں عاجز آ جاتے ہیں تو افتراء کے طور پر ہم پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سامنے کرام آگے اگلا حوالہ پیش کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی تحریرات کے یہ وہ حوالے ہیں جو احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے اپنے رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو غیر نبی ثابت کرنے کے لیے پیش کیے ہیں۔ میں ان حوالوں میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی 1901 سے پہلے کی تحریرات میں سے 3 اور حوالے بھی شامل کر دیتا ہوں تاکہ تنقید طلب امر کی وضاحت میں کوئی ابہام نہ رہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اگلا حوالہ وہ رسول ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا، یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ ازالہ ہاں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ ایکسٹرا حوالے میں پیش کر رہا ہوں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 313 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ 137 میں لکھ چکا ہوں، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاک ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ اب میری طرف سے سمجھ لیں اور اس کو یعنی بریکٹ میں لکھتے ہیں حضور صاحب یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ ایک اور سن لیجئے، میں ایکسٹرا دے رہا ہوں حوالہ اپنے لاہوری بھائیوں کا جو موقف ہے اس کی سپورٹ میں لگا رہا ہوں اپنے پاس سے۔ حضور صاحب فرماتی ہیں یہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 297 میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے 3 ایکسٹرا حوالے لکھ دیے ہیں 1901 سے پہلے کے، اور باقی جو انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں نے اپنے جو رسالہ ہے ان کا، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، تو اس کے بھی میں 7 کوٹیشن میں سنا چکا ہوں پڑھ کے۔ اب میں انجمن اشاعت اسلام لاہور کے 1901 کے بعد پیش کردہ حوالہ جات مرزا غلام صاحب کی ختم نبوت کے حوالے سے جو دیتے ہیں یا جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کے سپورٹ میں پیش کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ 7 پہلے ان کے کر چکا ہوں انجمن اشاعت اسلام کے حوالے، یہ 8واں حوالہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، یہ لاہور صفحہ 11 پر یہ حوالہ ہے۔
وہ لکھتے ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالے سے، جو شخص میری پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے، جو دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں، وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے۔ یہ ایک غلطی کا ازالہ 1901 میں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 216 پر کے الفاظ ہیں۔ 9واں حوالہ اس میں وہ پیش کرتے ہیں کہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 216، ایک غلطی کا ازالہ کتابچہ کا نام ہے۔ حسن فرماتے ہیں، اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ 10واں حوالہ حسن فرماتے ہیں، الحکم اخبار 24 جنوری 1904، یہ وہاں پر لکھا ہوا حوالہ صفحہ 11 ہے۔ حضور حسن فرماتے ہیں، میں کسی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ 11واں حوالہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 پر یہ حوالہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے۔ یہ حقیقت البہی جو کتاب ہے اس کا یہ حوالہ ہے۔ 12واں حوالہ جو انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بھائی پیش کرتے ہیں اپنے نقطہ نظر کے سپورٹ میں، وہ اس طرح ہے کہ حقیقت البہی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ 13واں حوالہ یہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، اس کا جو صفحہ 11 اس پر یہ حوالہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائیوں نے لکھا ہوا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ حضور فرماتے ہیں، میں نے قرآن شریف سے ایک زبردست طاقت پائی ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایک عجیب خاصیت دیکھی ہے جو کسی مذہب میں وہ خاصیت اور طاقت نہیں، اور یہ کہ متبع اس کا مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے، چنانچہ میں اس امر میں صاحب مشاہدہ ہوں۔ تو اس کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا اپنے آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ میں، یہ جو لکھی ہے عبارت لکھی ہے، لیکن ہمارے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائیوں نے وہاں پر اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملا۔ 14واں جو حوالہ وہ پیش کرتے ہیں اپنے نقطہ نظر کے سپورٹ میں، وہ اس طرح ہے کہ اس کا بھی حوالہ نہیں دیا ہوا، انہوں نے حوالہ نہیں دیا۔ تو وہ حوالہ اس طرح لکھتے ہیں کہ میری کتابوں میں یہودیوں کی طرح معنی معرف و مبدل کر کے اور بہت کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صدہا اعتراض کیے گئے ہیں کہ گویا میں ایک مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور قرآن کو چھوڑتا ہوں، اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالیاں نکالتا ہوں اور توہین کرتا ہوں، اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں۔ سو میری یہ تمام شکایات خدا تعالیٰ کی جناب میں ہیں۔ 15واں حوالہ، اس 14ویں حوالے کا بھی انہوں نے اپنے جو انہوں نے لکھا ہے رسالہ، اس میں حوالہ نہیں دیا۔ 15 حوالہ اس طرح ہے کہ یہ خط بنام اخبار عام 23 مئی 1908 صفحہ 12 پر ہے، الفاظ ہیں اس رسالے کے غالباً۔ حضور فرماتے ہیں، یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی حاجت نہیں رکھتا اور اپنا علیحدہ قبلہ بناتا ہوں اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور متابعت سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، یہ الزام صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے، نہ آج سے بلکہ اپنی ہر ایک کتاب سے ہمیشہ سے یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں، اور یہ سراسر تہمت ہے۔ سامعین کرام، انجمن اشاعت اسلام لاہور نے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو غیر نبی اور غیر رسول ثابت کرنے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریروں میں سے یہ جو مذکورہ بالا 15 حوالے دیے ہیں، ان کے علاوہ 3 میں نے خود اپنے ان کی سپورٹ میں لکھ دیے ہیں۔ 1901 سے پہلے کے جو حوالے ہیں، انہوں نے 15 حوالے دیے ہیں۔ ان سے متعلق میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اولاً یہ کہ متلاشی حق کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حوالے کو اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھ کر اس کے متعلق فیصلہ کرے کہ حوالہ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ثانیاً یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ حضرت مرزا
غلام احمد علیہ السلام اپنی تحریروں میں کس قسم کی نبوت کے مدعی ہیں اور کس قسم کی نبوت کا وہ انکار کر رہے ہیں. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. براہین احمدیہ میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنے جو الہامات تحریر فرمائے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح رنگ میں آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور براہین احمدیہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد السلام کو نبی اور رسول کے نام سے پکارتا رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ شروع میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے علم میں عالم اسلام میں مروج اور معروف نبی اور رسول کی یہ تعریف تھی کہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو نہ صرف سابقہ شریعت کو منسوخ قرار دیتا ہے بلکہ بذات خود صاحب شریعت بھی ہوتا ہے. وہ کسی سابقہ نبی کا امتی بھی نہیں کہلاتا. تو میں آج آگے حوالہ پڑھوں گا حضور صاحب کا، لیکن میں یہ باتیں بطور خاص اپنے دوست اپنے بھائی ملک مشتاق احمد صاحب کے لیے لکھ رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ خاکسار نے انہی کی فرمائش پر بڑی دیر کی بات ہے، 1908 کی غالباً بات ہے، میں نے اپنا ایک مضمون لکھا تھا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا مقام و مرتبہ. یہ آرٹیکل نمبر 39 ہے، یعنی 39 آرٹیکل ہے. میں نے ان کے جو سوال تھے ان کے جواب میں نے وہ مضمون لکھا تھا. بہرحال اب تک تو ان کو اس کے سے فائدہ نہیں ہوا، یا انہوں نے اس میرے مضمون سے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. لیکن چونکہ میرا ایک ان سے تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھاؤں کہ اس حوالے سے اپنے وہ جو ایمان ہے اپنا عقیدہ اس کو ٹھیک کریں، اس کے لیے فائدہ ہوگا. تو یہ باقی جو انجمن اشاعت اسلام لاہور کے دیگر بھائی دوسرے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ آج کا خطبہ ہے میرا، انہی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں چیزیں. اگر وہ بھی فائدہ اٹھانا چاہیں میرے اس آج کے خطبہ سے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں میری باتیں ماننا چاہتا تو وہ آزاد ہے، وہ اپنے ٹھیک ہے جو بھی اس کا عقیدہ اس پر قائم رہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست اپنے بھائی ملک مشتاق احمد صاحب کے لیے بطور خاص میں یہ چیزیں آج اپنے خطبہ جمع میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، ملک مشتاق صاحب سمجھیے، سنیے اور غور کریے ان لفظوں پر مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے تو یہ آپ کا عقیدہ ہوگا، آپ کو مبارک ہو اور آپ اس پر رہیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ جواب دے ہوں گے اپنے اس عقیدے کے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ الحکم جلد 3 نمبر 29 1899 کے یہ الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کی یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں. یعنی مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میری نبوت سے بھی میری کوئی اس قسم کا دعویٰ نہ سمجھ لینا کہ یہ جہاں پر حضور صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ میں اس قسم کا مطلب اسلام کے میں اس نبی کی اصلاح سے یہ معنی لیے جاتے ہیں، تو میرے ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. تو آگے میں پڑھ کر سناتا ہوں حضور صاحب کے کیا دعویٰ تھا، نبی کا تھا، رسول کا تھا یا کہ نہیں تھا، اور باقی اور بہت ساری چیزوں کا میں آگے ذکر کروں گا. سامعین کرام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ اور چنیدہ بندے اپنے دعوی کے معاملے میں بہت احساس اور محتاط واقع ہوتے ہیں. مرزا غلام صاحب بھی ایسے ہی احساس اور محتاط تھے، یہ عاجز بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محتاط تھے اور حساس بھی تھے. لہذا حضرت مرزا غلام صاحب نبی اور رسول کی اس اسلامی اصطلاح کی روشنی میں اپنی نبوت اور رسالت کی تعبیل کر کے 1901 تک اسے محدثیت قرار دیتے رہے اور اپنے آپ کو محدث. لیکن 1901 کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر امتی نبوت کی حقیقت کا کامل انکشاف فرما دیا تو پھر آپ علیہ السلام نے نبی اور رسول کے الفاظ کی تعبیل کرنی چھوڑ دی. میں ملک مشتاق صاحب سنیے میری باتیں، اور اپنے آپ کو بآواز بلند امتی نبی اور رسول کہنا اور لکھنا شروع کر دیا، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنے رسالہ ایک غلطی کا ازالہ میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ایک غلطی کا ازالہ روحانی ذہن جلد 18 صفحہ 209 ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے. اگر کہو اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے.
خاکسار اب ذیل میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں میں سے چند حوالے پیش کرتا ہے۔ ان اقتباسات میں حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے امتی ذلی اور غلام نبی ہونے کا بابانگ دخل اعلان فرمایا ہے۔ میرے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائی بھی ان حوالوں کو سنیں، میں انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں بطور خاص، باقی مسلمانوں کے لیے بھی اور بطور خاص ملک مشتاق صاحب کے لیے بھی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ پہلا حوالہ جو ہے ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جب کہ اس مدت تک 150 پیشگوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر با چشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ ملک مشتاق صاحب سنیے، آپ جن کو مانتے ہیں بھلے مجدد مانیں، اس کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، ان کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں، اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ سنیے، یہ نزول المسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 381۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں رسول اور نبی ہوں، یعنی با اعتبار ذلیت کاملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ ملک صاحب سنیے، مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں میں رسول اور نبی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھے، فکر کیجیے اپنا۔ تیسرا حوالہ سنیے، یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 ہے، دافع البلا کتاب ہے آپ علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ وہ تو بار بار اپنے آپ کو نبی اور رسول قرار دے رہے ہیں، اور میرا بھائی سادہ اور دوست ملک مشتاق صاحب وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چوتھا حوالہ سنیے، حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 154۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم رہنے نہ دیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ ملک مشتاق صاحب سنیے، میں حضور صاحب کے حوالے پڑھ رہا ہوں، اپنے نہیں پڑھ رہا۔ حضور صاحب بذات خود فرما رہے ہیں یہاں پر، اپنے یہ میں نے وہی حوالہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بارش کی طرح وحی نازل فرما کر نبوت کے معاملہ میں مجھے میرے سابقہ عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا۔ اب وہ حضرات جو نبوت کے معاملہ میں حضور صاحب کی عقیدہ میں تبدیلی کے سلسلے میں معترض ہیں، تو ان کے دعوے کے حق میں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بھائی ہیں یا ملک مشتاق صاحب کے کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، بس ان کی ضد ہے، تو اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو سمجھ دے۔ پانچواں حوالہ سنیے، یہ روحانی یہ حقیقت الوحیہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس امت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہا اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی۔ ملک مشتاق صاحب مرزا غلام صاحب خود فرما رہے ہیں وہ امتی بھی ہے اور نبی بھی۔ آپ کو چاہیے کہ مرزا غلام صاحب کی نبوت سے آپ انکاری نہ ہوں، آپ کے لیے فائدہ ہوگا اس میں، باقی آپ آزاد ہیں اپنے عقائد میں۔ چھٹا سنیے، حوالہ حضور صاحب کا یہ ہے، حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 ہے یہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ اے نادانوں، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں، صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام با موجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں، وَلِكُلِّ أَن يَسْتَلَا، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ میرے بھائی دوست ملک مشتاق صاحب سنیے، یہ مرزا غلام صاحب کیا اپنے متعلق فرما رہے ہیں، اپنے عقیدے کے متعلق، اپنے دعوے کے متعلق کیا فرما رہے ہیں۔ صدر انجمن احمدیہ انجمن اشاعت اسلام نے بھی اپنے موقف کے حق میں اپنی حوالہ نمبر 12 میں یہ حوالہ پیش کیا ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے حقیقت الوحی کا، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 کا۔ یعنی وہ لکھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ لیکن اپنے حوالہ میں انہوں نے اگلی عبارت یعنی اے نادانوں اس نے میرا نام نبی رکھا ہے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کو نفس گمراہ کر دے اور نفس کے پیچھے لگ جائیں تو وہ حوالوں میں بھی کمی بیشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں ثبوت دے رہا ہوں کہ انجمن اشاعت اسلام والے اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا حضرت مرزا غلام صاحب کے اسی حوالے میں سے اگلی کیوں انہوں نے لکھی، انہوں نے عبارت یعنی اے نادانوں اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، کیونکہ اگر وہ لکھتے تو ان کا جو اپنا پرابلم ہے تو وہ مسئلہ حل نہیں سے ہوتا، تو مرزا صاحب کی نبوت ثابت ہو جاتی، تو یہ حوالہ پھر ان کے کام کا نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے لگایا بھی ہے، لیکن اگلی عبارت جو مرزا غلام صاحب کی وہ چھوڑ دی۔ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہوتا، یا اپنے نفس کے پجاری بن جاتے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، میں تو ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں۔ 7واں سن لیجیے حوالہ مرزا غلام صاحب کا جو میں اثبات نبوت کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ملک مشتاق صاحب سنیے، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوست ملک مشتاق صاحب، آپ کیسے کہتے پھر رہے ہیں کہ مرزا غلام صاحب امتی نبی نہیں تھے؟ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں اپنا حقیقت الوحی کہ میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں مجھ سے پہلے بھی لوگوں کو الہام ہوتے تھے، وحی ہوتی تھی، جس کثرت سے اس عاجز کو امت محمدیہ میں ہوئی ہے۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی، مجھ سے پہلے کسی ولی اور کتب کو نہیں ہوئی، اور اس کثرت وحی کا اللہ کے حکم کے ساتھ میں نام نبوت رکھتا ہوں۔ آگے حسن فرماتے ہیں کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ یعنی مرزا غلام صاحب سے پہلے جو اولیاء گزرے ہیں ان کو وحی اور الہام ہوتا تھا، مکالمہ مخاطبہ کے وہ بھی مدعی تھے، لیکن اس کثرت سے جس طرح مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ و مخاطبہ فرمایا، وہ کثرت ان کی وحی میں، ان کے الہامات میں نہیں تھی۔ تو یہ وجہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ 8واں حوالہ سن لیجئے، یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ میں اپنے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بھائی ہیں اور ملک مشتاق صاحب بطور خاص، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کدھر سو رہے ہیں؟ آپ مرزا غلام صاحب کے جو آپ نے مانا ہے ان کو، ان کے ماننے کے حوالے سے جو آپ کا عقیدہ بنا ہوا ہے، تو آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ مرزا غلام صاحب تو فرما رہے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ ملک مشتاق صاحب، میری ان باتوں سے ناراض نہ ہونا، میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہیں ہے۔ آپ اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں، بعض خوبیاں ہیں، مجھے پسند ہیں آپ کی خوبیاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے، اور میرے ایمان کے مطابق آپ کے عقیدے میں جو غلطی پڑی ہوئی ہے، جو کچھ لوگوں نے ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو توفیق ملے اور جرت ملے کہ آپ اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر لیں مرنے سے پہلے۔ لیکن دین میں جبر کوئی نہیں ہے، آپ پر میرا کوئی جبر نہیں ہے، آپ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ جو عقیدہ رکھنا چاہیں آزاد ہیں اس میں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس حوالے سے اصلاح کر دوں۔ باقی انجمن اشاعت اسلام لاہور کے دوسرے جو بھائی ہیں، اگر وہ بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں اس حوالہ سے،
تو مجھے خوشی ہوگی. اگر نہیں کریں گے، اپنی ضد پر اڑے رہیں گے، تو میرا کوئی نقصان نہیں، نہ مرزا غلام صاحب کا کوئی نقصان ہوگا. وہ تو آئے، اپنا مشن مکمل کر کے چلے گئے. قیامت کے دن پھر یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور مرزا غلام صاحب بھی کھڑا ہوگا. تو اللہ فرمائے گا تو میں نے اس کو نبی بنایا ہے، اور اس نے بار بار قسمیں کھا کر بتایا تھا کہ میں نبی اور رسول ہوں. جیسے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے. اے میرے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائیوں، پھر قیامت کے دن تم کیا کہو گے؟ اور اے میرے دوست ملک مشتاق صاحب، قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اور وہاں پر مرزا غلام صاحب یہ بھی فرمائیں گے، میرے بعد میرا موزکی غلام مسیح اعظم عبدالغفار جنبہ بھی مبعوث ہوا تھا، اس نے بھی آپ لوگوں کے متعلق کے حوالہ سے، یعنی آپ کی اصلاح کے لیے، اپنا مضمون نمبر 39 لکھا تھا. حضرت مرزا غلام صاحب کا مقام و مرتبہ ملک مشتاق صاحب آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس نے آپ کی محنت کر کے، آپ نے اس سے پوچھے تھے سوال، اس نے لکھا تھا، آپ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو یہ باتیں ضروری ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں اور آپ اپنا فکر کریں. 8 حوالوں کے بعد میں 9واں حوالہ پیش کرتا ہوں کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ اخبار بدر 5 مارچ 1908 جلد 7 نمبر 9 صفحہ 2 کالم 1. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں. میرے بھائی ملک مشتاق صاحب، حضور صاحب فرما رہے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں. دراصل یہ نزاع لفظی ہے. خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بلحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں. یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں. 10واں حوالہ سن لیجئے. یہ آخری حوالہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ آخری، یعنی میں 23 غالباً مئی کا حوالہ انجمن اشاعت اسلام جو پیش کرتی ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے ابھی. ان کا 23 مئی 1908 کا وہ حوالہ خط بنام اخبار عام. میں حوالہ پہلے پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اب 26 مئی حضور صاحب کا غالباً آخری دن تھا جس نے آپ نے وفات پائی، وہ میں الفاظ حضور صاحب کے پڑھ کر پھر اس کو اپنے خطبہ کے اختتام کی طرف آ جاؤں گا. حضور صاحب اخبار عام 26 مئی 1908. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں. اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں. اسی دن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تھے، اس دنیا سے گزر گئے تھے. میرے محترم بھائی ملک مشتاق صاحب اور میرے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بھائی ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں فکر کریں اپنی. یہ ضدیں، یہ جھگڑے ادھر ہی رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارا صحیح عقائد جائیں گے، ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، جو کہ ہماری جزا یا سزا کا موجب بنیں گے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بڑے پیار سے کہتا ہوں، میرا آپ لوگوں پر کوئی زور نہیں ہے. آپ 1914 سے لے کر آج تک اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلطیاں ہیں جو دونوں جماعتوں میں پڑ گئیں، جو 2 فرقے بنے 1914 سے، جماعتیں یہ قادیان میں بھی، لاہور میں بھی. تو میں اپنے لاہوری بھائیوں کے اس خطبہ جمعہ میں کہنا ہوں، تو اپنی یہ دکان کو ختم کرو، کوئی فائدہ نہیں آپ کو ملے گا. مرزا غلام صاحب جو تھے ان کو وہی مانو. ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کا ماننا ہے، تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا مانتے رہیں. تو آپ کا جو ماننا ہے نا اپنی مرضی کا، اس کے مطابق آپ کو قیامت کے دن جزا بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. اب میں احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بہنوں بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مذکورہ 10 حوالوں میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے اپنے اس کھلے اعلان نبوت کے بعد ہر اس احمدی کے لیے جو صمیم قلب سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو سچا جانتا ہے، آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار ممکن نہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی تحریرات میں دونوں قسم کے حوالے ملتے ہیں، یعنی نبوت سے انکار کے بھی اور نبوت کے اثبات کے بھی. اور یہ بظاہر ایک قسم کا تضاد معلوم ہوتا ہے. اگر حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کسی تحریر میں اپنی نبوت سے متعلقہ اس ظاہری تضاد کے متعلق کچھ رقم فرما کر نہ گئے ہوتے تو ہم احمدیوں پر فرض تھا کہ ہم حضور صاحب کی ان تحریروں کو جو بظاہر متناقض دکھائی دیتی ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں پرکھتے.
کیونکہ قرآن سے بڑھ کر اور کوئی حکم نہیں۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے، وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا، اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دیں اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 103۔ اگر قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں امت محمدیہ کے لیے نبوت کی بشارت موجود ہوتی تو ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے جس نبوت کے مدعی ہونے سے انکار کیا ہے وہ تشریحی نبوت ہے، اور جس نبوت کے وہ مدعی ہیں وہ امتی ذلی اور غلام نبوت ہے۔ لیکن حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے تو ہمیں اس قسم کے مخمصے میں چھوڑا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے رسالہ ایک غلطی کا ازالہ میں تحریر فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دوست، میرے بھائی ملک مشتاق صاحب بغور سنیے اس حوالے کو، مرزا غلام صاحب کا میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں، اور میرے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بھائی ہیں دوسرے وہ بھی بغور سنیں اس حوالے کو۔ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ باقی ہر انسان کے اپنے مقدر ہیں، ہم کسی کا مقدر تو نہیں بدل سکتے، اور نہ ہم کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے ہدایت سے محروم کر دے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف انہی معنی سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ امید ہے میرے بھائی ملک مشتاق صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا غلام احمد صاحب اپنی تحریروں میں بانگ بلند اپنی نبوت، اپنی رسالت کا اظہار فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور جس قسم کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا ہے یعنی صاحب شریعت نبی ہونے کا، اس کا بھی انہوں نے بار بار ذکر کر دیا ہے کہ میں نے 1901 سے پہلے بطور خاص اگر جب میں کہتا رہا ہوں کہ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی مدعی نبوت پر لعنت بیچتا ہوں، حضور صاحب کی مراد یہی تھی کہ جو شخص صاحب شریعت نبی ہونے کا عاصم کے بعد دعویٰ کرتا ہے اس پر حضور صاحب لعنت بیچتے ہیں، وگرنہ امت محمدیہ میں عاصم کی غلامی میں، آپ کی پیروی میں تو نبوت کے نام کی اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں خبر دیتا ہے، اور سورۃ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش، صراط الذین، سیدھے راستے کی وہ ہدایت، انعمت علیہم، جن پر چلنے والوں کو تو نے اپنے منعم علیہ گروہ میں شامل فرمایا، جن کو تو نے اپنی نعمتیں بخشیں۔ اور یہ کون ہیں یہ سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں ان کا ذکر ہے۔ اور پھر سیدھے راستے کی طرف یہ ہدایت کیا ہے؟ پہلا خطبہ جو میں نے 8 اکتوبر کو دیا تھا اس میں نے بڑی تشریح کی ہے اس بات کی کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 سے 91 تک جو 8 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرماتا ہے کہ جو میں ہدایت دیتا ہوں لوگوں کو، بندوں کو، وہ یہی ہدایت ہوتی ہے، میری سیدھے راستے کی ہدایت یہی ہدایت ہے، اور میں پھر یہ سیدھے راستے کی ہدایت دے کر اپنے بعض بندوں کو نبی بنا دیا کرتا ہوں، بعض کو صدیق بنا دیا کرتا ہوں، اور بعض کو شہید بنا دیا کرتا ہوں، اور بعض کو صالح بنا دیا کرتا ہوں۔ وہاں پر سورۃ الانعام آیت نمبر 84 سے 91 تک 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر فرما کر بیان کیا ہے کہ یہ میری سیدھے راستے کی طرف ہدایت یافتہ لوگ تھے، میری سیدھے راستہ کی طرف ہدایت یہی ہدایت ہے۔ تو اس پر لوگوں کو چاہیے، اور خاص کر جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، ان کا کس گروہ سے بھی تعلق ہے، میں ان کے لیے بطور خاص کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے فکر کی جگہ ہے۔ اور باقی مسلمان بھائی جو ہیں ان کے متعلق میں کہوں گا کہ دیکھیں میرا خطبہ جمعہ جو ہے 8 اکتوبر کا، میں نے صرف قرآن سے باتیں کی ہیں، اس خطبہ جمعہ میں کسی حدیث کی بات نہیں کی، مرزا غلام صاحب کی کسی تحریر کی بات نہیں کی، میں نے بیان کیا ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بند نہیں کی امت محمدیہ میں، یہ نبی نعمت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے قیامت تک، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بنائے گا،
یہ لوگوں کو حق نہیں کہ خود بنے یا بناتے پھریں. یہ خدا کا اپنا فیصلہ ہے کہ میں نے کس مومن بندے کو نبی بنانا ہے. اور امت محمدیہ میں جو بھی قیامت تک نبی بنے گا آسم کے بعد وہ امتی نبی ہوگا، غلام نبی ہوگا، ذیلی نبی ہوگا، بروزی نبی ہوگا. اور اس کی بھی وجہ میں نے بتائی ہوئی ہے، کسی لیکچر میں بتا دی ہے یا کسی خطبہ میں. دیکھو آسم سے پہلے نہ موسیٰ خاتم النبیین تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام خاتم النبیین تھے، نہ نوح علیہ السلام خاتم النبیین تھے. اگر کوئی ان میں سے خاتم النبیین بن جاتا تو اس کے بعد جتنے بھی نبی آتے دنیا میں وہ سارے امتی نبی ہوتے، بروزی ذیلی نبی ہوتے. لیکن چونکہ آسم سے پہلے کسی کو اللہ نے خاتم النبیین کا یہ لقب بھی نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی نبی تھے. تو ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں میں سے بھی بعض کو چنا بطور نبوت. تو آسم چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے مقام پر انہیں اللہ تعالیٰ نے فیض کر دیا، تبھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ شرط لگا دی. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ النساء سورت کی آیت نمبر 70 میں اور عام میرے مسلمان بھائیوں کے مطابق 69 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ وہ جو میری اور میرے اس رسول کی اطاعت کریں گے میں ان کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں شامل کروں گا. اور وہاں ماں کا معنی من میں آیا ہے. تو یہ ایک لمبی بحث ہے کہ بعض لوگ اسی پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ماں کے اور نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے. تو اگر ماں کی یہ معنی کریں گے تو پھر وہ صدیقوں کے ساتھ ہی ہوں گے، صدیق نہیں ہوں گے. شہداء کے ساتھ ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے. اور صالحین کے ساتھ ہوں گے اور صالحین میں سے نہیں ہوں گے، صالح نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے آسم کی امت اتنی نعوذ باللہ من ذالک بدبخت پھر بن گئی ہے کہ اس میں کوئی صالح بھی نہیں بن سکتا. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لو. آپ کدھر چلے گئے ہو مرزا غلام صاحب کی مخالفت میں؟ اور انجمن اشاعت اسلام کے جو ہمارے بھائی ہیں ملک مشتاق صاحب بھی کہوں گا کہاں چلے گئے ہو تم لوگ؟ اپنی جانوں پر رحم کرو اور حق اور سچ کی طرف آ جاؤ، اس میں آپ کی بھلائی ہے. سامعین کرام، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے ان الفاظ کے بعد یہ جو میں نے ابھی 10 حوالے پڑھے ہیں، ان کے بعد ہر اس احمدی کے لیے جو آپ علیہ السلام کو صادق مانتا ہے، آپ کی امتی، ذلی اور غلام نبی ہونے میں کوئی اشتباہ نہیں رہتا اس کے لیے، اور نہ ہی کسی متقی اور مومن کے لیے کوئی اشتباہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورت حج کی آیات 53-54 میں فرمایا ہے کہ نبی کا نفس بھی بعض اوقات دخل دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دخل کو دور فرما کر نبی کی پوزیشن کو صاف کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کی پوزیشن صاف اور واضح کر دی ہوئی ہے. یہاں پر بھی نبوت کے معاملے میں بھی اللہ نے یہ آپ علیہ السلام کی پوزیشن واضح کر دی ہے. 1901 سے جو حوالے آپ نے دیے، جو انجمن اشاعت اسلام لاہور والے یا ملک مشتاق صاحب لے کے پھیر رہے ہیں، 1901 کے بعد جو میں نے 10 حوالے پڑھے ہیں، بلکہ ایک غلطی کا ازالہ بھی تو فرما دیا مرزا صاحب نے کہ میں نے اسی لیے پہلے اپنی نبوت کا انکار یا رسالت کا کیا ہے کہ لوگ کہیں مجھے صاحب شریر نبی نہ سمجھ بیٹھیں. تو اس کے بعد تو انہوں نے بابانگ بلند کہا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنایا ہے، اور میں اس دنیا سے اسی عقیدے کے ساتھ کہ میں نبی اور رسول ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں اللہ کے پاس جاؤں گا. اس کے بعد تو پھر یہ مرزا غلام صاحب کی اللہ تعالیٰ نے پوزیشن واضح کر دی انہیں کی منہ سے. لیکن جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے اندر نفس موجود ہے اور نفسانی خواہشات کی پیر کرنے والے لوگ ہیں، وہ نہیں مانیں گے، وہ 1901 کے حوالے لے کے بیٹھے رہیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے. قیامت کے دن ہم جائیں گے سارے اپنے عقائد کے ساتھ، تو وہاں پر انشاءاللہ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم دنیا میں کیا کرتے تھے. تو بہرحال انسانوں کو چاہیے تقویٰ نہ چھوڑیں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کر لیں کہ مرزا غلام صاحب کو ہم نے ماننا ہے کہ اس کی نبوت سے مراد کیا ہے. تو اپنے آپ سے جو نفسانی گن ہے باہر نکال دیں، کسی کی ضد، کسی کی لڑائی، کسی کے اختلاف کو رستے میں نہ آنے دیں، اور جس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان ہو جائے روحانی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اور میرے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بھائی ہیں وہ تو ہمیں زیادہ پیارے ہیں، اور ملک مشتاق صاحب تو سب سے زیادہ پیارا میرا بھائی ہے، میرے پاس آیا تھا اور میرا دوست ہے، اور بعض خوبیاں ہیں اکثر میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں ان کا. تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور توفیق بھی بخشے، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیا کرتا ہے، کوئی بندہ کسی بندے کو ہدایت نہیں دے سکتا. میں ملک مشتاق صاحب، انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بھائی ہیں، میں ان کو ہدایت نہیں دے سکتا. میں حقیقت کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں ان کے آگے، تاکہ اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے.
لیکن میں ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے خدا کے پاس ہے۔ وہ تو بار بار کرتا ہے، اپنا فرماتا ہے قرآن کریم میں بھی، اے میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، تیرا کام صرف اتنا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، تو کھول کھول کے بیان کر دے، میں جانتا ہوں میں نے کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ تو جس کو اللہ نے نہیں ہدایت دینی اس کے لیے محمد صلی کیا کر سکتے ہیں، مرزا صاحب علیہ السلام کیا کر سکتے تھے، یا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ان پر رحم فرما سکتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اب بھی اگر کوئی حضرت مرزا غلام صاحب کی نبوت کے حوالے سے بحث و مباحثہ اور بحثی کرنے سے باز نہیں آتا میرے ساتھ یا میری جماعت احمدیہ اسلام پسند کے ساتھ، یا اس عقیدہ کے حوالے سے جماعت احمدیہ قادیان کے ساتھ، تو پھر دراصل وہ معذور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیثوں اور طیبوں کو ایک ساتھ نہیں رکھتا بلکہ علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے باہر فرمایا کہ میں اے مومنو، یہ مومنوں کو اللہ فرما رہا ہے، کافروں کو نہیں کہتا اللہ تعالیٰ۔ یہ کتاب جن لوگوں نے مان لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ان کے لیے یہ پیغامات ہیں کہ اے مومنو، میں تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری آزمائش کروں گا اور میں تم میں سے خبیثوں اور طیبوں کو الگ الگ کر دوں گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومنوں کے متعلق، تو یہ کافروں کے متعلق نہیں اللہ فرما رہا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 180 میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں مومنوں، میں خبیثوں اور طیبوں کو الگ الگ ضرور کروں گا، میں اے مومنوں تمہیں اس حالت پر نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس واسطے مومنوں کو چاہیے کہ اپنا فکر کریں، ٹھیک ہے مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مان لیا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا ہے، پھر بھی انسان کو عجز و انکسار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں ناقص ہوں، اگر میری کمزوری کی وجہ سے، میری نفس کی وجہ سے میں کسی غلطی کا شکار ہو گیا ہوں تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اے میرے خدا تو مجھے اصلاح میری فرما دینا اور مجھے ہدایت ضرور دینا، کیونکہ میرے ساتھ نفس ہے جو مجھے لمحہ بے لمحہ گمراہ کرتا ہے، لیکن تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی میں ہدایت پا سکتا ہوں۔ اے خدا میری دعا ہے کہ تم اس دنیا سے جب مجھے اٹھائے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تم مجھے نبیوں کے ساتھ شامل کر کے پھر مجھے موت دینا، اور مجھے ہدایت دے کہ پھر مجھے موت دینا۔ تو یہ میری نصیحت ہے سب لوگوں کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے نا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، وہ نہیں مومنوں کو چھوڑتا۔ ایمان لانا کافی نہیں ہوتا، مومن بن گیا ایمان لے آئے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہیں کافی نہیں، میں تم کو اس حالت میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میں سے خبیثوں اور طیبوں کو الگ الگ نہیں کر دوں گا۔ وہ تو اس کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے آپ سب پر۔ تو آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسی حوالے سے ہے، تو اس کے بعد میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، حضور صاحب کے الفاظ جو ہیں روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 اور 21 پر ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیش گوئیوں اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جھکنے والے اور فطرتی شقاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے۔ اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے، میں اپنے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائیوں اور بطور ملک مشتاق صاحب سے کہتا ہوں، حضور صاحب فرما رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں اور صدق و صفات میں ترقی دیں اور ان کی زیرکی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں
اور ان کو اس کسر شان اور بےعزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلا خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع شان نشان کو رفیع شان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا تاکہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پست فطرت انسان جو صدہا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدیہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے تو گویا خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک نوع فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں حسن فرماتے ہیں مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہیات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صاحب نے یہی بات فرمائی ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے، مومنوں کو بھی آگے مزید ٹیسٹ کرتا ہے، ان کے ایمان کو بھی، تو پھر وہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ پاک اور پلید الگ الگ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، سب کو حق اور سچائی کو پانے کی بھی توفیق بخشے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے، اور یہ ہر لمحہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ہدایت بخش دے اور ہمیں ابرار میں شامل فرما کر ہمارا وفات کا واقعہ ہو۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے، کوئی بھائی کسی بھائی کے، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہوا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے نہیں آئے گا۔ یہ جو دنیا کی ہماری دوستیاں ہیں نا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن باپ بیٹے کو نہیں چھڑا سکے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگتا پھرے گا، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں پر کوئی دوستیاں نہیں چلیں گی۔ میں بطور خاص اپنے دوست ملک مشتاق صاحب سے کہوں گا کہ دوستیاں اپنی جگہ پہ رکھیں، جس کو اپنا دوست رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، کوئی نہیں، لیکن اپنے ایمان کو دوستوں کے لیے قربان نہ کرنا۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بخشے، اور اگر کوئی کمی بیشی آپ کے عقیدے میں ہے اللہ وہ درست فرما دے اس سے پہلے کہ آپ کا موت کا واقعہ ہو۔ میری یہ دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فہم دے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے بطور خاص، تو اس لیے کہ آپ میرے پاس آئے تھے، ایک تعلق آپ نے میرے ساتھ قائم کیا، تو آپ کے لیے ہی میں نے یہ مضمون نمبر 39 لکھا تھا اور آپ کی خواہش پر لکھا تھا، اور آپ نے مجھے انجمن اشاعت اسلام کا وہ جو رسالہ ہے اسمبلی میں پیش کیا تھا، آپ نے ہی بھیجا تھا میری طرف، تو اس لیے کیونکہ ایک تعلق بن گیا آپ کے ساتھ میرا، تو اور آپ نے اس مذہب کی دنیا میں جماعت میں بڑے دکھ بھی سہے اور آج تک سہتے چلے آ رہے ہیں، قربانیاں دی ہیں آپ نے، لہٰذا اس وجہ سے آپ کی قربانی کی وجہ سے بعض کا آپ کی طرف دھیان جاتا ہے تو دل میں ایک جوش سا اٹھتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے مالک، میرے اس دوست کو بھی سمجھ دے، اور تھوڑی بہت جو اس کی عقیدے میں غلطی پڑ گئی ہے کسی وجہ سے بھی، جس وجہ سے پڑی ہے اس وجہ کو دور فرما کر اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش دے اور اس کا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری یہ جو دعا ہے ملک مشتاق صاحب کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور اس کا جب عقیدہ مکمل طور پر مرزا غلام صاحب کے ایمان کے حوالے سے ٹھیک ہو جائے تب پھر ملک صاحب کو بھی اور اس عاجز کو بھی سب کو ہمیں اپنے پاس بلائے۔ تو سامعین کرام، اسی پر میں اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.